ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے اور صلاۃ کا معنی دعا بھی۔ فرماتے ہیں کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو پھر معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اور پھر جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کی دعائیں اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ نزول رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ اور جب صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی دعا اور استغفار ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم عطا فرمایا ہے، تو اس حکم کے مطابق ہر مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود شریف بھیجنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھیں، اور یہ پڑھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ جنت کے راستے کو خطا کر گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو یہ مجلس شرکاء کے لیے قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 غلطیاں اس کی معاف کروں گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مگر وہ درود نہ پڑھے۔ فرماتی ہیں کہ اگر کسی ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار آئے تو اگر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے اس پر تو حق ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ہر بار درود شریف پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دعا کے لیے جب ایک مومن بندہ ہاتھ اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ اول اور آخر درود شریف پڑھ لے، اور یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے انسان کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اور جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ اوپر جا کر قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور اس طریقے سے جب کوئی شخص رات کے وقت نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے بھی درود شریف پڑھنا مستحب لکھا ہے علماء نے، بلکہ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت یا تکلیف اور پریشانی کے وقت میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور فرماتے ہیں کہ جتنا درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے اتنا پانی آگ کو نہیں بجھاتا، اور پھر خاص طور پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضور سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم آتے ہیں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ایھا النبی، لیکن ہم درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ اور کلمات بھی درود شریف کے آتے ہیں، مثلا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اللہ رب العزت نے بہت بلند فرمایا ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شرف اور بزرگی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمارے درود شریف پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لیکن پہلے حدیث شریف گزر چکی ہے کہ درود شریف کا اصل فائدہ تو پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے، کہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، 10 اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے محسن ہیں اور روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی نیکی کا کام ملا ہے تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اگر ہمیں قرآن پاک ملا، اگر ہمیں احادیث ملی ہیں، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا تعارف حاصل ہوا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے ہی تو ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن سمجھتے ہوئے اچھے الفاظ سے یاد کرنا، دعائے خیر کے ساتھ یاد کرنا، یہ امتی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اخلاقی فرض بھی ہے اپنے محسن کو یاد کرنا۔ اور اس طریقے سے درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے امتی کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رابطہ بھی قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے فرما دیا سورۃ انشراح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو درود شریف نماز کا بھی حصہ ہے، اور نمازیں تسلسل کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو زمین پر کوئی لمحہ 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں آتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش نہ کیا جا رہا ہو۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والوں کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ جو منافق لوگ ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، طعن و تشنیع ہی کرتے رہتے ہیں، تو اے ایمان والو تم اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرو۔ اور یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی رحمتیں نازل فرماتی ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں،
لہذا تم بھی نزول رحمت کی دعا کیا کرو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے میں 3 حکمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی حکمت یہ ہے کہ رحمت کے جھونکوں سے استفادہ نصیب ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت الہی کے جھونکوں کے سامنے آئیں اور خود ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمت الہی کے جھونکوں کے درپے ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت کے جھونکے ضرور چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں ان سے بہرور فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں کے درپے ہونے کی بہترین صورت شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ بڑے شعائر اللہ 4 ہیں: قرآن، کعبہ، اللہ کے نبی اور نماز۔ تو فرماتے ہیں کہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف انوار و تجلیات کے اترنے کی جگہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم ضروری ہے، اور اس کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہنچا جائے، یعنی حج یا عمرہ کیا جائے اور اس کے پاس ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگی جائیں، اس کے پاس ٹھہرا جائے یعنی طواف کیا جائے، ملتزم پہ چمٹا جائے تو ضرور رحمت الہی کے جھونکوں سے حصہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں پر جود الہی کے نازل ہونے کا واسطہ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، اور تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ عظمت و محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی کا اظہار کیا جائے، تو ایسا مومن بھی اللہ کی رحمت کے جھونکوں سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ دوسری حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درود شریف دین کو تحریف سے بچاتا ہے اور اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے، کہ درود شریف پڑھنے والا وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں۔ بے نیاز ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے استفادہ کرنا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی وہاں پر روح پاک مشاہدہ حق میں مشغول ہے اور کسی اور طرف التفات باقی نہیں رہتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب کوئی درود شریف بھیجتا ہے تو روح مبارکہ اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے درود شریف پڑھنے والے اور قبر اطہر پر حاضر ہو کر سلام پڑھنے والوں کو فیض پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبت و ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا شامل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل میں ریا شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل میں تھوڑا سا دکھلاوا یا دکھلاوے کا خیال آ گیا تو بعض اوقات وہ عبادت رائے گاہ چلی جاتی ہے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی، چاہے وہ کتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عمل خیر کا کیوں نہ ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اگر ریا بھی اس میں شامل ہو جائے تب بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں رکھی کہ باقاعدہ مسجد میں جا کر پڑھو، باہر نہیں پڑھ سکتے، یا لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، یا چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے، ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا سے پہلے بھی، دعا کے بعد بھی، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے وقت بھی
ہر مجلس میں، ہر محفل میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کے درمیان بھی ہم کوشش کریں کہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور درود شریف کثرت سے پڑھنے والا جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب روز قیامت اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔